السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ صف کی 1 سے 14 آیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری سلیکٹیو اسٹڈی آف قرآن ٹیکسٹ میں جو ہے نا لاسٹ صورت آ رہی ہے، اور اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو مین تھیم آ رہا ہے وہ جہاد کے حوالے سے ہے۔ پہلی آیت جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے، ان کی یکتائی بیان کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو مختلف مخلوق ہیں جو زمین اور آسمان میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو مخلوقات آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے، یعنی کہ اس کائنات میں، اس زمین اور آسمان میں جتنی بھی اشیاء پائی جاتی ہیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس حوالے سے سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں تو مومنین یا ایمان والوں کو بولا گیا ہے کہ جو قول اور فعل میں تضاد رکھتے ہیں، جن کا عمل ان کے فعل قول کے مطابق نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو، اس بات پر عہد کیوں کرتے ہو جو تم سر انجام نہیں دے سکتے ہو کام، وہ عہد کیوں کرتے ہو جو تم کام سر انجام نہیں دے سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ کابر مقتا عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ناپسندیدہ ترین بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، جو تم کہتے ہو اس کو تم نہیں کرتے ہو۔ پھر آیت نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بیسیکلی جو ہے سورہ صف کا نام اسی آیت سے ماخوذ ہے، اور صف کا مطلب ہوتا ہے صف آرائی کرنا، صف باندھنا، اور اس میں جو ہے نا وہ جہاد کے حوالے سے بھی آ رہا ہے، جو مجاہدین ہیں ان کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ بے شک اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف آرا ہو کر لڑتے ہیں۔ کأنہم بنیان مرصوص، جیسے وہ سیسا پلائی دیوار ہیں، یعنی کہ اتنے وہ مضبوط ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں بغیر کسی ڈر اور خوف کے، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، تو ان کی مثال ایسے دی گئی ہے، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ جیسے وہ سیسا پلائی دیوار ہے۔ پھر آیت نمبر 5 ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو بنی اسرائیل پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل پر جو مختلف انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، اس کے باوجود وہ لوگ ہدایت یافتہ نہ ہوئے بلکہ نافرمانی انہوں نے کی، تو اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس قال موسیٰ لقومہ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قومی لمن تؤذوننی، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، وقت تعلمون ان رسول اللہ، تم کیا نہیں جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، فلما زاغ اللہ قلوبہم، پھر جب ان کے دل پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی کہ سب سے پہلے جن کی خصوصیت ہم دیکھتے ہیں یا ایک انعام تھا کہ وہ لوگ توحید کا پرچار کرنے والے تھے، پھر وہ لوگ گمراہ ہو گئے، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ان کو جب مختلف انعامات دیے گئے تھے، جیسے بادل کا ان پر سایہ کیا گیا تھا، ان کو من و سلوہ عطا کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ راہ ہدایت پر نہ آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے نا ہدایت سے بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی جو ہے نا وہ کتاب اور ان کا ذکر آ رہا ہے، اور ساتھ میں جو تورات اور اس کے بعد جو قرآن مجید ہے اس کی تصدیق بھی اس آیت میں کر دی گئی ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدق لما بین یدیہ من التوراتی، اور جو تورات تم مجھ سے پہلے جو ہے نا وہ ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور مبشرا، میں بشارت دیتا ہوں، برسول ہی یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور پھر میں جو خوشخبری تم کو دے رہا ہوں، ایک خوشخبری دینے والا رسول جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اور جب وہ واضح دلیلیں یعنی کہ قرآن مجید کی تعلیمات لے کر آئیں گے تو ان کے پاس تو جو نافرمان لوگ ہوں گے، جو کافرین ہوں گے، جو ہدایت نہیں رکھنے والے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ تو ایک واضح جادو ہے، صریح جادو ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ون ازلم من افترا علی اللہ الکاذب، کہ اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہوگا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَهُوَ يُدْعِي إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، پھر اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کر رہا ہے۔ اس میں بیسیکلی جو بتایا گیا ہے کہ جیسے اسلام کی شروع میں دعوت دی گئی اور جو کافر لوگ تھے انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہ کرتے ہوئے اپنے دین پر قائم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت نہ دی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اب جو کافر لوگوں تھے ان کا کیا طریقہ کار تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دے، یعنی کہ جو دین اسلام پھیل رہا تھا
باقاعدہ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، یہ چیز وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا یہ جو نور ہے، جو اسلام ہے، اس کو ہم کسی طرح ختم کر دیں. واللہ متم نورہ ولو کارہ الکافرون. پھر اللہ کیا کرے گا؟ اپنا نور پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافر برا مانے، جتنی بھی کوشش کر لیں اسلام پھیل کر رہے گا. اس کے بعد آیت نمبر 9 ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، کہ وہی تو ہے جس نے اپنا رسول جو ہے وہ ہدایت و دین الحق کی، اور دین حق کو جو ہے نا سچے دین کو دے کر بھیجا. یظہرہ علی الدین کلہ، اور جو سب دین، جو مذہب ہیں، سب دین جو ہے ان پر غالب ہوگا. ولو کارہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس چیز کو ناپسند کریں گے. آیت نمبر 10 ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں تنجیکم من العذاب العلیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے. اب یہاں پر جو ہم نے آیات ڈسکس کی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے آغاز تھا دین اسلام کے پھیلنے کا. جو کافی لوگ تھے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ اسلام اس طرح پھیلے، اور جو ہم اپنی آباء و اجداد کے جو دین پر چل رہے ہیں، جو بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں. تو انہوں نے کوشش کی تھی، بہت زیادہ جو ہے نا وہ منافقین کو اپنے ساتھ ملایا، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے بنائے، اور باقاعدہ سازش بھی کی اسلام کے خلاف کہ وہ اسلام نہ پھیلے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان کا یہ عمل پورا نہ کرنے دیا، اور پھر اسلام جو اللہ وہ پھیلا، جو ہدایت اور سچا دین تھا، جو تمام دین کو جو ریپرزینٹ کرنے والا تھا. حالانکہ مشرک اس چیز کو سخت جو ہے نا وہ ناپسند کر رہے تھے. ساتھ ہی ایمان والوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایسی تجارت نہ بتائی جائے آپ کو کہ جو دنیاوی اور دینوی جو عذاب ہے اس سے خلاصی دے دے. اس کے بعد انہوں نے بتایا اگلی آیت میں کہ وہ خلاصی کیسے ہو سکتی ہے، کیسے تجارت ہو سکتی ہے. تو فرمایا آیت نمبر 11 میں کہ تؤمن باللہ، تم ایمان لیا ہو اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور پھر تم کیا کرو؟ جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، باموالکم وانفسکم، اپنے نفس اور اپنی جان کے ساتھ. اب دیکھیں انسان کو سب سے پہلی جو عزیز چیز ہوتی ہے وہ اپنی جان ہوتی ہے، اپنا نفس ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے اپنا مال، جس کو وہ بہت جان سے بھی پیارا رکھتا ہے. تو ایمان جو بولا گیا ہے کہ ایسی تجارت ہے جو دنیا اور آخرت میں عذاب سے بچائے گی، تو اس میں جو ہے نا وہ روٹ آ رہی ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. اس کے بعد آ جاتا ہے اپنے مال اور اپنی جان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کو یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم جانتے ہو، یعنی کہ اگر تم ہدایت پر ہو تو. اس کے بعد آیت نمبر 12 میں جو ہے نا وہ جب جہاد کرتے ہیں تو اس چیز کا بینیفٹ بتا دیا گیا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخشے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور پھر تمہیں کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں. مساکن طیبات فی جنات عدن، اور جو پاکیزہ مکان ہوں گے ہمیشہ رہنے کے، وہ باغ ہوں گے جس میں وہ رہیں گے. ذالک فوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے جو جنت میں داخل ہو جائیں گے لوگ. اس کے بعد آیت نمبر 13 میں جو ہے وہ بتایا دوسری بات جو پسند کی گئی ہے، جو خوشخبری دی گئی ہے ایمان والوں کو، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری بات جو تم پسند کرتے ہو، کہ نصر من اللہ وفتح قریب، کہ اللہ کی طرف سے مدد بھی ہو اور جلدی فتح بھی ہو. وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. جب آخری آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ ہماری اس سورت کی آخری آیت آ رہی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تو تم ہو جاؤ جو مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان جیسے، کما جیسا کہ قال عیسیٰ بن مریم، کہا تھا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے، للحواریین، اپنے جو حواری ہیں، اپنے جو ساتھی ہیں، من انصار اللہ، یہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا. قال الحواریون، اب جو حواری ہیں، جو ساتھی ہیں، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں. آمنت طائفتن، ان میں سے جو ایک گروہ ہے وہ ایمان لے آیا، من بنی اسرائیلی، جو بنی اسرائیل کا گروہ تھا. وکفرت طائفتن، ان میں سے ایک گروہ کافر ہو گیا، یعنی کہ ایک جو ہے نا وہ گروہ ہدایت پر آ گیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اور ایمان قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ اس دین کی حق کی سربلندی کے لیے ان کا ساتھ دینے لگے. جبکہ دوسرا گروہ جو کافر ہو گیا، ان کے خلاف جو ہے نا وہ سامنے آ گئے. پھر فرمایا فَإِذَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ وَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، کہ
ہم نے ایمانداروں کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا، وہی غالب ہو کر رہے گا. یعنی کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہوں غلبہ دے دیا گیا ہے، وہ پسندیدہ ترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آ گئے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے. تھینک یو.